السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفہ قرآن پاک کی سورۃ انبیاء کے ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت جس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، تو معزز سامعین اکرام، یہ ایک ایسی آیت کا وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے بڑی سی بڑی مشکل دور ہو جائے گی، بڑی سی بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہوں گے، جتنے بھی بند ہوئے کام ہوں گے، وہ سب ہونے لگیں گے۔ آپ کے گھر سے جادو، جنات، تعویذات، بندش اور تمام مشکلات کے ان سب چیزوں کا توڑ ہو جائے گا، صرف اس ایک آیت کے پڑھنے سے، صرف اس ایک عمل کے کرنے سے۔ تو معزز سامعین اکرام، 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ عمل کر لیا، اس کی زندگی کے اندر خوشیاں دوبارہ لوٹ آئے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، اس آیت کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، جس طرح میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا، پھر معجزات، کرشمات، فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ زندگی میں ایک بار لازمی اس وظیفے کو آزمائیں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، یہ وظیفہ آپ کی حالات کو تبدیل کر دے گا۔ اگر آپ مالی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ کسی ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ پریشانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، یا پھر اچانک سی آنے والی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کے کرنے کے بعد گھبرائیے گا مت۔ معزز سامعین اکرام، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو برائیوں سے کاٹ کر اللہ رب العزت اپنے در پہ لگا دیتا ہے، جھک جاتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اور معافی طلب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، بندے کے اوپر جب بھی پریشانیاں آئیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد کے اندر ہے۔ تو اگر آپ مالی پریشانی کے اندر حالات نے آپ کو تنگ کر دیا ہے، یا رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، اقاربوں نے، حتیٰ کہ خونی رشتوں نے بھی آپ سے تعلق توڑ دیا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ڈپریشن کا شکار بننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا رب مایوس نہیں کرتا، مایوسی گناہ ہے۔ میرا رب آپ کو ان حالات سے ایسے نکالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کی مال کے بندوبست کرے گا، آپ کے جسم کے ساری بیماریاں، جادو ٹونا، تمام مشکلات اسی ایک وظیفے سے دور ہونے والی ہے، آپ کے حالات اس ایک وظیفے سے تبدیل ہونے والے ہیں۔ کاروبار جو نیچے جا رہا تھا، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ اوپر کو جائے گا۔ یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے؟ وظیفہ کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کے رشتے نہیں آتے یا آتے ہیں لیکن بنتے نہیں، پھر اولاد تنگ کرتی ہے، یا پھر آپ کی اولاد نافرمانی پر اتر کر آئی ہے، کوئی بات نہیں مانتے، انشاءاللہ تعالی یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جادو کا مسئلہ ہوگا، ٹونے کا مسئلہ ہوگا، جنات کا مسئلہ ہوگا، تعویذات کا مسئلہ ہوگا، شادی کا مسئلہ ہوگا، رزق کا مسئلہ ہوگا، نوکری کا مسئلہ ہوگا، گھریلو جھگڑے کا مسئلہ ہوگا، ساس اور سسر کا مسئلہ ہوگا، میاں اور بیوی کا مسئلہ ہوگا۔ صرف اس ایک وظیفے کے ذریعے سے، صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین
اکرام یہ عمل بڑی مشکل سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عمل دیا ہے، وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور سے ملا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ چلتے ہیں اس عمل کے طرف۔ قرآن پاک کی ایک سورۃ الانبیاء کے ایک آیت کا عمل ہے۔ آیت کریمہ ہر مشکل کا حل ہے اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طلب ہے۔ جو شخص اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آیت کریمہ کو روزانہ صبح اور شام 7 بار کسی مشکل یا مصیبت میں مبتلا ہونے پر 100 بار پڑھیں اور بندے کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، مشکلات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، نیت، مشکل، بیماری، رزق اور اولاد کی بندش، جیل، قرض، دشمن سے نجات، دل کو سکون، ہر جائز حاجت کے لیے اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ یا کم از کم 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہوگا۔ توجہ سے بیٹے، شروع میں 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صبح کم از کم 7 دن، زیادہ سے زیادہ 21 یا 40 دن تک۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف رجوع اپنی خطا کا اقرار ہے، نیت رزق ہو، اولاد شفا ہو یا سکون ہو یا نماز یا استغفار، دعا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا، کیونکہ اسکیپ کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ تو معزز سامعین اکرام، کیا ہے وہ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کی معانی ہے تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اس آیت کا کچھ پس منظر یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے نینوا موجودہ عراق کے علاقے کے قوم کے طرف بھیجا، وہ شرک و گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں برسوں سمجھایا لیکن قوم ایمان نہ لائی۔ غم و غصے میں یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں بغیر اجازت جانا ان کی لغزش مانی جاتی تھی۔ کشتی والا وہ ایک کشتی میں سوار ہوئی، سمندر میں طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ ملاحوں نے قرانداز نہ ڈالا، کسی ایک شخص کو سمندر میں ڈالا جائے۔ قراندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، انہیں سمندر میں پھینکا گیا۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی حوت، جس کا نام تھا حوت، نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر ہضم نہیں کیا۔ 3 اندھیرے رات کی سمندر کی مچھلی، رات کا اندھیرا، مچھلی کی پیٹ کی اندھیرا، وہاں حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی، مچھلی نے ساحل پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بیمار کمزور تھے، اللہ نے ان پر کدو کے بیل اگائی تاکہ سایہ اور غذا ملی۔ جب صحتیاب ہوئے واپس اپنی قوم کے طرف گئے، اس بار پوری قوم ایمان لے آئی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ۔ یہ شان نزول مکی صورت کا حصہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بطور سبق سنایا۔ یہ خود یونس علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ ان کی دعا تھی جسے قرآن میں نقل کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بھی مسلمان کسی مشکل میں یہ دعا پڑھے اللہ
اس کی مشکل دور فرماتا ہے۔ روایت ترمذی میں ہے، اسی لیے اس آیت کریمہ کہا جاتا ہے فنادا فی الظلمات، تین اندھیرے، لیل، بحر، بطن الحوت، وہاں خالص توحید کے ساتھ پکارا۔ دعا آیت کریمہ کی، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں توحید لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت تنزیہ، سبحانک اعتراف، انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذُنُّون کی یہ دعا کوئی مسلمان جس چیز میں بھی پڑھے اللہ قبول فرمائے گا۔ ابن کثیر اسی لیے مومن کی مصیبت میں یہ مجرب عمل ہے، شرط اخلاص توحید اعتراف ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کب پڑھے؟ تہجد، مشکل، پریشانی یا روزانہ 40 بار، 7 بار، 3 بار، فرض نہیں، مستحب۔ دل کا فارمولہ ہے اللہ کی وحدانیت، اپنی خطا کا اقرار، کشادگی ہے، میں غلط تھا کہنا، انا توڑتا ہے رحمت لاتا ہے، اللہ کا فارمولہ سچی توبہ نجات۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو کسی بھی حالت، کسی بھی وقت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اسی کو کسی بھی وقت، کسی بھی مشکل میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا تمام مشکلات کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ کم اس وظیفے کو شام صبح 100 مرتبہ پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، جس جگہ میں بھی پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، لیکن آپ اس وظیفے کو پڑھ کر جیسے دل سے پڑھیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں، یعنی رات کے اندھیر اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیر اور پانی کے پیٹ کے اندھیر، 3 اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ تو معزز سامعین اکرام، آج کا یہ وظیفہ جو ہے ایک ایسا وظیفہ ہے، چاہے آپ کے اوپر کتنی سی تکلیف ہو، شادی کا معاملہ ہو یا نوکری کا معاملہ ہو یا کوئی جنات کا اثر ہو یا تعویذات ہو، جس کے لیے بھی پڑھیں، بہتر وقت تہجد کے وقت میں کم سے کم 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ، جتنا استطاعت ہو سکے تو کم سے کم 21 مرتبہ پڑھیں اور بہتر ہوگا، وظیفہ مؤثر ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔